على رسوله المختار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ہمارے بزرگوں، دینی بھائیوں، مذہب اسلام کے خوددار مسلمانوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، کی بڑی عنایت ہے، ہمارے آقا مدینے والے داتا کی بڑی عنایت ہے کہ آج ہم لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملا ہے. ایک تو شب برات کا مقدس مہینہ ہے اور مقدس مہینے میں ہم لوگ میلاد شریف کی مجلس میں بیٹھ کے سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے محمد دارین اشرفی صاحب، اللہ ان کے والد محترم کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے. آج وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے. ان کے والد صاحب بہت محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا بال بچہ اسی طرح ترقی کرے. الحمدللہ محمد دارین اشرفی ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اپنا نیا مکان بنوایا. اور ہم مسلمانوں کے یہاں ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی نیا مکان بنواتے ہیں اور اس کے افتتاح کے طور پر جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو میلاد شریف، قرآن خوانی، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے وہ مجلس سجا کے گھر کو آباد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمت و نور کی خوب بارش عطا فرماتا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ پاک اس گھر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما دے اور جتنے لوگ رہتے ہیں بستے ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی اللہ پاک حفاظت عطا فرما دے. آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم تمام حضرات اپنے آقا و مولا حضور پرنور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بحمد علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کے سورج نکلنے لگتا ہے. عجیب آپ ہیں خاموش بن کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے تو پتھر پگھلنے لگتا ہے. تو زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، نبی کے چاہنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جہاں کو نیند آتی ہے وہ بیدار ہوتے ہیں. خدا کے اولیاء مرتے نہیں، پہلو بدلتے ہیں، کبھی اس پار ہوتے ہیں کبھی اس پار ہوتے ہیں. جب یہ پیغام ملتا ہے تو ہر ایمان والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے. جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے. اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے،
جہاں پر کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے۔ آئیے اس نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں پھر جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 13 شعبان المعظم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 13 شعبان ہی سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ 13 شعبان کی جب مقدس تاریخ تھی، ہمارے اور آپ کے آقا مدینے والے داتا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کیا فرمایا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اب میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے آمین۔ میرے نبی رات بھر 13 شعبان، جو آج 13 شعبان اتفاق سے کریں گے، 13 شعبان کو رات بھر روتے رہے اور امت کی فکر میں خدا کو پکارتے رہے کہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ غیب سے آواز آئی، محبوب غم نہ کرو، فکر نہ کرو، 1/3 آپ کی امت کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ پھر 14 شعبان کی مبارک تاریخ آئی۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ 14 شعبان یعنی 15ویں شب ہو جاتی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات کی رات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات میں اٹھے اور اس کے بعد قیام فرمانے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں خوب گر گرا کے دعا مانگنے لگے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری امت کی بخشش فرما دے، مجھے شفاعت کا تاج عنایت فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، محبوب غم نہ کرو، تمہاری 2/3 امت کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ پھر 15ویں تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات 3 رات حدیث شریف لگاتار 3 رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے کے دعا فرماتے رہے۔ پھر کہا، مولا نہیں اور معاف کر دے، تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی، محبوب غم نہ کرو، اگر آپ کی امت خشیت کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو بنو کلب ایک قبیلہ تھا اور بنو کلب کے قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ ایک تو حدیث بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو اللہ نے کہا بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں بکریوں کے تعداد کے مطابق، اور ایک روایت ہے کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں، محبوب غم نہ کرو، آپ کی امت کو جتنے بکریوں کے جسم میں بال ہیں بال کے برابر ہم نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبری ہے۔ میرے نبی اگر غم کیا، فکر کیا تو اپنی امت ہم لوگوں کی فکر کیا۔ اس لیے ایک ملا شرفی ہے وہاں کربلا شریف میں، وہ بزرگ بہت بڑے شاعر ہیں، فرماتے ہیں کہ بہتر ہے قلت کی زندگی، سرکار کو پسند ہے غربت کی زندگی۔ باغوں کے بندھا پیٹھ پر پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا
پیغمبر نہ ملے گا۔ اس لیے ہم لوگ برابر یہ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو 2-3 اشعار ترکی کے مطابق نعت شریف آپ کے سامنے سنا دوں۔ زور سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم کی ساتھی کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ اور آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ نعت شریف جس نعت شریف کے پہلے مصرے کی برکت سے اللہ نے ہمیں زیارت حرمین شریفین عطا فرمائی۔ یہ نعت شریف میں کلکتہ میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد محمد عباس اشرفی صاحب تھے، اور انہوں نے کہا حضرت پھر حج کی تیاری کی جائے۔ وہیں سے ہم لوگ کا پروگرام بنا، اور الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے میں نے 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے اللہ نے زیارت نصیب عطا فرمایا۔ یہی نعت شریف پہلی بار وہاں کلکتہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نعت شریف کیا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی وہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے اور مکے کا حاجی بنا دے، اس لیے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اب مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں ہو اور طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے لحظ بہک اٹھے لحد کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر آپ جتنے بھائی ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں سب کی طرف سے یہ شعر آج یہاں جمال پور میں ہماری رات گزر رہی ہے، گھر میں گزر رہی ہے، کل کہیں اور گزرے گی، مگر ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی ایک ایسی رات گزرے کہ ہم سب مدینے میں ہوں، ہم لوگ نعت پڑھتے ہوں، سرکار کا روضہ سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طرف سے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، سرکار ہو ہم سب ہو، سرکار ہو ہم سب ہو، ایک ساتھ مدینے میں، سرکار ہو ہم سب ہو، ایک ساتھ مدینے میں۔ موسیٰ ہے، موسیٰ ہے کہاں کہہ دو آ کر کے ذرا دیکھے، آ کر کے ذرا دیکھے اللہ کے جلووں کی برسات، اللہ کے جلووں کی برسات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں۔ اور میرے نبی حسنین کا
کہاں کہاں باتیں یہ شعر سنیے. سنتے ہیں کہ آقا کی سنتے ہیں کہ آقا کی زنبیل محبت سے زنبیل محبت سے حسنین کی بٹتی ہے خیرات منی حسنین کی بٹتی ہے خیرات منی ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں. درود شریف پڑھنا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آیت کریمہ تلاوت 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت کریمہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. یعنی اے لوگوں اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو جاؤ کر تم رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دے دو. اس کے بعد کیا کرو؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھو. اس کے بعد کیا کریں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیں گے استغفار پڑھیں گے اور میرے نبی آپ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ریزلٹ کتنا اچھا ہے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ خوب خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اتفاق سے شعبان توبہ ہی کا مہینہ ہے. خوب انسان توبہ استغفار کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا ذکر ہے. ہم لوگ بھی بڑے گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, ہمارے سب بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو. کیسے معاف ہو؟ آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھ لیں. حدیث شریف کا چکر نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کمزور ہے, صحیح ہے, سیاہ ستہ میں ہے کہ نہیں, کوئی چکر ہی نہیں. ہم قرآن ہی سے پوچھ لیں. اے قرآن, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. اللہم ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ چلے گئے ہم چاہتے ہیں ان کی بخشش ہو, ہماری بھی بخشش ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارے بھی گناہ معاف. کریں تو کیا کریں؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. آپ چاہتے ہو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کریں تو آئیے قرآن سے پوچھیں. قرآن تو بتلا. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے قانون کی کتاب ہے. قرآن کائنات میں الکتاب ہے. قرآن کا ہر لفظ بصیرت مآب ہے. قرآن تو بندوں پہ انعام ہے رب کا. قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن تو بتلا. کا قرآن کو اٹھا 5واں پارہ نکالو. سورہ نساء کی آیت کریمہ بتلا رہی ہے اگر تم معافی چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. قرآن میں ہے تو اللہ نے کہا 3 شرائط. جب تک 3 کام نہیں کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا. قرآن ہے, کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. سب پڑھتے ہیں اس کو. وہ 3 شرائط ہے کیا؟ پہلی شرط وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر سب لوگ گنہگار اپنی جانوں پر سب آپ نے ظلم کیا تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤک تم رسول کی بارگاہ میں حاضری دے دو. سبحان اللہ.
اللہ کا پہلی شرط۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، ٹھیلا چلا کے، کپڑے کی بزنس کر کے، رکشا ٹیمپو چلا کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اتنا پیسہ نہیں کہ اب کے 4 لاکھ روپیہ ملے تو وہ مدینہ تو 4 لاکھ روپیہ کم سے کم 3.5 لاکھ روپیہ ہوگا، تب تو پاسپورٹ بنوائے گا، ویزا لے گا، مدینہ چلا جائے گا۔ لیکن قرآن میں جاؤ کا پہلی شرط، تم رسول کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عالم خیال میں سوال کیا، پروردگار عالم جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہے، پاسپورٹ بنوائے گا، ویزا لے گا، مدینے جائے گا، قرآن پر عمل ہو جائے گا، مگر وہ غریب مسلمان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، حلال روزی کما کے بال بچوں کی پرورش کرتا ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ پاسپورٹ کہاں سے بنوائے، ویزا کہاں لے، مدینے جائے، حج کے جائے، کیا کرے وہ؟ تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ میرے بندو، قرآن میں یہ نہیں آیا کہ جاؤ کا فل مدینہ، مدینے میں حاضری دو۔ جس پیغمبر، جس رسول اعظم کی بارگاہ میں آپ جانا چاہتے ہو وہ تو آپ کے بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ، قرآن میں یہ نہیں کہ مدینے میں جا کے حاضری دو، مدینہ مسافت کے لحاظ سے ضرور دور ہے مگر مدینے والا مصطفیٰ دور نہیں ہے، سبحان اللہ، تو آپ کے قریب ہے۔ اور اسی قرآن میں لکھا ہے 21واں پارہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، مومن کی جان، خدا بھی قریب۔ خدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ 26ویں پارے فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا اللہ میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اور نبی کے بارے میں کہ النبی اولا بالمؤمن من انفسہم، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جان سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، بندو جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں مت جاؤ، تم کہیں سے بھی اپنے پیغمبر کو پکار لو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگ لو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی شرط، چلیے ہم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگ لیا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب انسان سچے دل سے یہ پڑھ لیتا ہے، استغفار توبہ کر لیتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہو۔ استغفار کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے استغفار پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اللہ بہت بڑا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ رسول کی بارگاہ میں چلے گئے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ آپ خوب توبہ استغفار کیجیے، 2 شرط ہو گئی۔ تیسری شرط، ہم نے حاضری بھی دی، توبہ بھی کر لیا، اب معاف ہو جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایک شرط ہے، تیسری شرط، اس میں اگر پاس ہو گئے تب اللہ پاس کر دے گا، تب گناہ معاف۔ تیسری شرط کی دیکھیے، تیسری شرط وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی توبہ بھی آپ نے کر لیا، رسول کی بارگاہ میں حاضری بھی دی، جب تک میرے نبی آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں۔ جی دیکھیے قرآن میں توبہ آپ نے کی، استغفار کیا، مدینے بھی پہنچ گئے، پھر اللہ کہتا 2 کام ہونے کے بعد تیسری شرط وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول رحمت جب تک آپ کے لیے دعا نہیں فرمائیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، رسول کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد میرے آقا
میرے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ ہم سب کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہم ہی لوگ کرتے، قرآن پر سب صحابہ کرام نے بھی عمل کیا. آدم علیہ السلام آپ جانتے ہیں سب کے باپ ابو البشر ایک لغزش بھول ہو گئی تھی. اللہ نے کہا آدم اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر دنیا کو سجانا تھا، چلے گئے. آدم علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں. آپ کو بڑا احساس ہوا کہ ہم تو اب دنیا میں آ گئے. بہت اللہ کے بارے میں شرمندہ ہوئے، بہت بڑی بھول ہو گئی. جب 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے بہت بڑی بھول کی کہ اگر وہاں اس درخت کے پاس نہیں جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی. بہرحال 300 سال کے بعد جب روتے روتے بالکل آپ کی آنکھیں پھول گئی، داڑھی مبارک بھیگ گئی، تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اسی قرآن میں پہلے بارے میں لکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے القا فرما آدم اب دیکھتے کیا ہو، یاد کرو، کچھ تو یاد کرو. آدم علیہ السلام کہا جب میں جنت میں تھا، جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کی چوکھٹ پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام نے سوچا ارے جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں میرے رسول اللہ کا نام. تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ نام جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، پیوست فرما دیا ہے. تو آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ نام بڑا برکت والا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام دعا فرمانے لگے یا اللہ اسی نام محمد کے صدقے میں ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا، بھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا مولا جہاں جہاں تیرا جلوہ دیکھا وہاں وہاں محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھا. اپنے نام کے ساتھ پیوست کر دیا ہے تو مقدس نام ہے. میں نے سنا اس نام سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نام نہیں ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کا وسیلہ نہ بناتے تمہاری توبہ کو میں قبول نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے. آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں وہ میرے نبی کا وسیلہ بنا رہے. آپ کہیں گے چلیے آدم علیہ السلام نے کسی صحابہ نے ایسا کیا ہے، صحابہ نے کیا چلیے ہم بھی کریں گے. تو ایک صحابی کا واقعہ میں پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہے، نابینا صحابی تھے، میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ مسجد بغل میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، مگر کیا کروں دکھائی نہیں دیتی اور میں کیسے جاؤں مسجد. سرکار میں چاہتا ہوں میرے لیے آپ دعا فرما دیں، میری دعا میں اللہ میری آنکھوں میں روشنی عطا فرما دو. میرے سرکار نے کہا ایسا کرو اللہ نے جس پوزیشن میں تم کو رکھا ہے بہتر یہ رہنے دو. کہا نہیں سکتا. آپ کو اللہ نے تصرف اختیار فرمایا. آپ کی شان میں اللہ نے پورا قرآن 6666 آیت کریمہ نازل فرمایا. اللہ نے آپ کو جنت کا مالک، زمین و آسمان کا مالک بنایا ہے. آپ اللہ کے بعد تو آپ کا درجہ ہے حضور دعا فرما. آپ دعا کر دیں گے تو اللہ میرا کام کر دے گا. میرے نبی نے کہا اچھا ایک کام کرو. تو بہت ضد کرنے لگا. میرے نبی نے کہا ایک کام کرو، وہ دیکھو حوض ہے، حوض پہ چلے جاؤ، بڑھیا سے وضو کرو، بڑھیا سے اچھا سے وضو. صرف یہی ہے اچھا سے وضو کرو. آج ہم لوگ جلد بازی میں جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، اور اگر ایک بال کے برابر بھی ایک یہاں تک دھونا فرض ہے. وضو میں 4 فرائض ہیں، غسل میں 3.
یہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اگر ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہا آپ کا وضو نہیں، اور وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اس لیے کہا گیا حدیث شریف میں اطمینان سے آپ وضو کیجیے، جی اطمینان سے چہرہ دھوئیے، مسح کیجیے، پاؤں کو دھوئیے، ہڑبڑی نہیں کیجیے، جلد بازی نہیں کیجیے۔ میرے نبی نے کہا بڑھیا سے وضو کر کے آؤ۔ کہا سرکار آگے، اب تم جاؤ مسجد چلے جاؤ، مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب کہا سرکار تب کیا کریں گے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اب جیسی دعا میں بتلا رہا ہوں ویسی دعا مانگنا۔ اب میرے نبی دعا سکھلا رہے ہیں کہ جیسی دعا میں بتلا رہا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، ویسے تم دعا مانگنا۔ کہا سرکار ٹھیک ہے، گئے بڑھیا سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا سرکار کیسی دعا مانگیں؟ میرے نبی نے کہا بس 2 نماز پڑھ کے سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا اور کہنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، میں تیری طرف اپنے پیغمبر حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم اللہم انی اسألک بنبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور میری آنکھوں میں بینائی روشنی عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ میرے نبی دعا سکھلا رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو گے تمہاری دعا اللہ قبول فرما دے گا۔ وہ صحابی گئے اور اس کے بعد وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا جیسا کہ میرے نبی کے وسیلے سے میرے نبی نے سکھلایا، میرے نبی نے بتلایا ایسی دعا مانگنا جیسی میں بتلا رہا ہوں۔ صحابہ نے دعا مانگا، قسم خدا کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، پروردگار عالم کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ انہوں نے میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آنکھوں میں اللہ روشنی عطا جی مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں مجھے کو ملتا نہیں، جب دعا کوئی رب سے کیا کیجئے، جب دعا کوئی رب سے کیا کیجئے، مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجئے، جب دعا کوئی رب سے کیا کیجئے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، بہت اللہ کا خاص کرم، اب بہت ہی وہ تاریخ، وہ دن، وہ رات بہت قریب آ گئی، دعا مانگنے والی رات کل ہی تو ہے، شب برات کل ہی تو ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان میرا مہینہ، شعبان و شہری میرا مہینہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ جس مہینے کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو جائے، رجب اللہ کا، میرے نبی دعا فرما رہے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور یہ برکت رمضان میں داخل عطا فرما۔ سبحان اللہ، تو شعبان کو کہا میرا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، اور اس دونوں مہینے میں برکت عطا فرما۔ میرے نبی نے کہا 5 مہینے ایسے ہیں جس مہینے کے چاند کو دیکھنا فرض کفایہ، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 5 مہینے کا چاند انسان دیکھے گا اللہ ڈھیروں ثواب دیتا ہے۔ بس میرے نبی نے کہا میرا مہینہ، میرے مہینے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کیونکہ یہاں میں پہلی بات تقریر کر رہا ہوں، اس لیے میں بتلا دیتا ہوں کیوں آخر فرما میرے نبی نے
شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ. تو میرے نبی فرماتے اس مہینے میں، اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو جو مجھ پر رحمت، برکت، انعام و اکرام اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی مہینے میں نہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرے نبی حدیث شریف میں ہے، میرے نبی فرماتے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر روزہ رکھتے تھے یہی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے قوموا الی اللیل، راتوں رات قیام کیا کرو، دن میں روزہ رکھو. رکھتے ہی روزہ. ہماری ماں بہنوں کے اس میں بہت آگے، کوئی شب برات 2 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی رکھتے ہیں. کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اگر رکھیں گے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مگر رمضان کا روزہ فرض ہے. میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو صحابہ نے ہم کو مبارکباد دی. صدیق اکبر نے کہا مبارک ہو سرکار آپ کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت طلحہ، حضرت عبیدہ، بڑے بڑے صحابی آئے، کہا سرکار مبارک ہو. میرے نبی کو صحابی مبارکباد دیتے. کیوں؟ کہا قرآن پاک میں 6666 آیت کریمہ، اس میں سے ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو میرے نبی پر نازل ہوئی تھی. میرے نبی بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے اور کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو. کب؟ یہ 15ویں تاریخ، کل ہے 15ویں شب، کل کی تاریخ کو یہ آیت کریمہ نازل. سب کو، آپ کو بھی یاد ہے، سب بھائی کو یاد ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 22ویں پارے میں یہی آیت کریمہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ کے رسول پر نازل. میرے نبی بہت خوش ہوئے کہ اتنا بڑا انعام. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ کا مطلب ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، ملائکہ مانے فرشتے، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی جب اللہ بھیجتا، اللہ کہتا ہے دیکھیے ہم لوگ نماز پڑھ، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، مگر اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے. اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے پاک. اللہ نے کہا عبادت کرو، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اللہ سب سے بڑا. ہم تو آزان 5 وقت یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو آواز لگاتے ہیں. ان مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کان میں کیا کہتے ہیں اللہ اکبر. وہیں سے اللہ سب سے بڑا ہے. ابھی دنیا میں بچہ نے قدم رکھا، اب کان میں امام صاحب، مؤذن صاحب کا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. جب وہ دھیرے دھیرے بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، وقت آیا، موت تو سب کو ہے. جب وہ ٹائم آیا، عمر کا حصہ آخر ہو جاتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں جنازہ کو سامنے رکھو. آپ وہاں بھی امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ 4 تکبیر، اللہ اکبر. پیدا ہوا اللہ اکبر، اب دنیا سے اب جانا، اللہ کے پاس کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اعلان کر رہا ہے کہ ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے. میری زندگی اللہ کو بڑا کرتے کرتے گزر گئی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کہا عبادت کرو، تم عبادت کرو، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا. مگر آج اپنے دل پر میرے بزرگوں جگہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. میں اسی بات کر قرآن سے 22واں پارہ اللہ کہتا ہے تم میری عبادت کرو، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں سب سے بڑا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص. کوئی اللہ کی تعریف. تم میری عبادت کرو. مگر میرے بزرگوں اب یہ بات اپنے
कलेजे पर हाथ रख के उसमें गिरह लगाएंगे। कौन सा ऐसा काम है जो अल्लाह भी करता हो, फरिश्ते भी करते हो, और अल्लाह अगर भी करता, मैं करता हूँ, तुम भी करो, मेरे फरिश्ते भी करते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी बार कुरान में लिखा हुआ है, इसमें बारे बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह व मलाइकतहू, उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी रहमत पर दुरूद। यही 15वीं शाबान ये आयत करीमा नाज़िल है। तो मेरे नबी ने कहा जब अल्लाह मुझ पर दुरूदो सलाम भेजता है तो मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी फरमाते हैं जब अल्लाह मुझ पर दुरूदो सलाम भेजता है, रहमत भेजता है, बरकतें भेजता है, तो मेरे सहाबियों इससे बढ़कर नेमत मुझे कभी नहीं नसीब होगी। तो आज के दिन 15वीं तारीख को, इसलिए कहा जब इतनी बड़ी नेमत मिली, इतनी बड़ी बरकत मिली मेरे सहाबियों, तो शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी का मेरा महीना, इसलिए इस महीने में जितना हो सके हो इबादत करना चाहिए। कम से कम साल भर तो एक रात अपने नबी के लिए, अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारना। ऐसे तो हम लोग गुनहगार हैं, बड़े सियाका, ऐसे रात दिन झूठ फूट बोलते रहते हैं, फराट काम, शिकवा शिकार, मगर अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, चांस दिया है। शबे कदर हो, शबे मेराज हो, शबे बरात हो, 3 रातें मुक़द्दस ऐसी है कि तुम कितनों बड़े गुनहगार से, ये देखिए अल्लाह का खास करम। एक अगर 2024 चल रहा है, अगर 2024 में ये रात आई, अब 25 में नहीं आई, आएगी? बोलिए आएगी ना। तो अल्लाह खास कर भाषा नहीं, अगर ये इतनी बड़ी नेमत 24 में आ गई तो 25 में, लेकिन नहीं, अल्लाह खास कर देखो 24 में भी, 23 में भी है, 24 में भी है और 25 में भी है। और जब 2550 चलेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक अल्लाह के बंदों को ये नेमत मिलती है।